بزرگ خواتین جب ہمیں نیند نہیں آتی تھی تو ہمیں دینی کہانیاں سنایا کرتی. ان کہانیوں میں یاد ہے مجھے کہ ایک کہانی یہ سنائی تھی انہوں نے کہ جب ایک نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم نے دلیل نبوت مانی کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے. ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھا، وہ انہوں نے زمین میں گاڑ دیا تو وہ ہرا ہو گیا، اس میں شاخیں پیدا ہو گئیں، پھل پھول پتیاں پیدا ہو گئیں. تو اس قوم میں ایک بڑا چالاک قسم کا فلسفی تھا، اس نے کہا یہ نبی کا کیا کمال ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. لوگ حیران ہوئے، انہوں نے کہا تو بھی کمال دکھا دے. تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سوٹی، اس نے وہ سوٹی زمین میں گاڑ دی تو وہ تھوڑی تھوڑی ہریالی اس میں بھی آ گئی. اور اس کا یہ کمال نہیں تھا کہ جو نبی کے عصا نے کمال دکھایا تھا، بلکہ اس نے ایک چالاکی یہ کی کہ جہاں سے نبی نے اپنا عصا ہٹایا تھا وہیں گاڑ دی. تو اس ٹکڑے میں نبی والے اثرات موجود تھے جو اس کے اندر بھی سرایت کر گئے. میں پیر آصف علی کے بعد فوراً اسی جگہ بیٹھ گیا ہوں جہاں سے وہ گئے ہیں کہ شاید علم و فضل کے بچے ہوئے اثرات موجود ہوں جو میرے اندر بھی سرایت کر گئے اور میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کر سکوں. بزرگان محترم، یہ سوال جو مجھ غریب کے آتے ہی کیا گیا یہ پیر آصف علی سے پوچھنا تھا، اس لیے کہ وہ گیلانی ہیں، وہ بڑے امام کی اولاد ہیں. اب جب مجھ سے پوچھا گیا کہ نہج البلاغہ اور قرآن مجید کس حد تک آپس میں ملتے ہیں، آگاہ کریں. اب میں اس تھکے ہوئے مجمع کو کیا آگاہ کروں؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ میں جرمنی میں جب برلن یونیورسٹی میں گیا اور مجھے خاص طور پر یونیورسٹی کی طرف سے دعوت ہوئی، اس لیے کہ میں نے برلن میں حضرت عیسیٰ اور مریم پر ایک تقریر کی تھی جو برلن ٹیلی ویژن سے 4 زبانوں میں ٹیلی کاسٹ کی گئی. تو برلن یونیورسٹی کی طرف سے مجھے وہاں بلایا گیا، میں وہاں گیا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے وہاں جا کر یہ دیکھا کہ برلن یونیورسٹی میں صرف نہج البلاغہ 32 زبانوں میں موجود ہے. 32 زبانوں میں صرف نہج البلاغہ موجود ہے. ذرا صلوات کی چھاؤں میں ذاکر آل محمد کو پہنچائیں آپ. ذرا بیدار ہو کے صلوات پڑھتے ہیں باواز والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ خیریت ہے. خود پاک نبی کا ہٹ کے اے ملا ہوندا اوے اے ہٹ کے
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کہ نہج البلاغہ 32 زبانوں میں برلن یونیورسٹی کے اندر موجود ہے. پھر میں نے اصرار کیا کہ یہاں پر شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال علی اللہ مقامہ جب تشریف لائے تو ان کے نام سے جو منسوب کمرہ ہے وہاں مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھنے کی سعادت دی جائے. چنانچہ خصوصی طور پر میں اس کمرے میں گیا جہاں ڈاکٹر صاحب مرحوم ریسرچ کے سلسلے میں رہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا سائنس کی دنیا ہے اور سائنس کی چشم گستاخ نے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کو اجاگر نہ کیا ہو. توجہ چاہتا ہوں. حتیٰ کہ جو چاند اپنی مثال آپ تھا اس کا چہرہ بھی سائنس نے داغدار کر دیا. چنانچہ وہاں جو عربی کا پروفیسر تھا اس سے میری گفتگو ہوئی اور زیادہ تر نہج البلاغہ اور قرآن مجید پر ہماری گفتگو چلتی رہی. میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ دیکھیے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے مجھے آ رہے ہیں. میرے جیسے مریض کے لیے یہ وقت مناسب تو نہیں ہے, لیکن چونکہ بھائی الیاس رضا صاحب جانتے ہیں کہ میری پشت پر اور میرے سر پر ایک ماں کا سایہ ہے جو دعا کر رہی ہے, اس لیے میں اتنی ہمت کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کمپیوٹر وہ دکھایا کہ جو یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک شعر ڈاکٹر اقبال کا ہو ایک مصرع اور اس کے ساتھ دوسرا مصرع ہو غالب کا, اور کمپیوٹر میں ڈال دیجئے. کمپیوٹر یہ بتا دے گا کہ یہ مصرع اور شاعر کا ہے, یہ مصرع اور شاعر کا ہے. جناب کرنل صاحب میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس انگریز پروفیسر نے, کرسچن پروفیسر نے مجھے یہ بتایا کہ آج بھی شیکسپیئر کا کلام اور آج کے بہت بڑے ادیب کی تحریر جب ہم اس کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ شیکسپیئر کے کلام کا حصہ ہے اور یہ آج کے ادیب کی تحریر ہے. اس نے کہا ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے کمپیوٹر میں قرآن مجید اور نہج البلاغہ کو رکھا, وہاں سے جواب ملا کہ دونوں کا خالق ایک ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور یاد رکھیے دوستان محترم, ابھی جیسا کہ آپ نے گیلانی صاحب سے سنا, انہوں نے ایک ذرے کو آفتاب بنا کر پیش کیا, حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میری حیثیت صرف وہی ہے کہ جو آل محمد کے بچھے ہوئے دسترخوان پر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ایک اس سگ کی ہوتی ہے جو اس انتظار میں کھڑا ہو کہ بچا کچا ہوا اس دسترخوان کا کوئی ٹکڑا میری طرف بھی پھینک دیا جائے. میں نے آج رستے میں گیلانی صاحب کو اپنے تازہ ٹور کی وہ تصویر دکھائی ہے
کہ جس میں میں نے واشنگٹن ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کی 20 سالہ یادگار کی تقریب میں جا کر کہ جہاں امریکہ کی کانگریس اور وہاں کے سینٹ کے تقریباً 50 سے زیادہ ارکان موجود تھے اور امریکہ کا سابق صدر کلنٹن بھی وہاں پر موجود تھا اور وہاں 5 منٹ کے لیے صرف مجھے کہا گیا کہ آپ صرف اپنے پیشوا کا تعارف کرائیں. صرف 5 منٹ مجھے دیے گئے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور تصویر میرے پاس آج بھی موجود ہے کہ میں نے 5 منٹ مولا علی کا ذکر کیا اور کلنٹن کو جرأت نہ ہو سکی کرسی پر بیٹھنے کی، وہ کھڑے ہو کر علی کا نام سنتا رہا. خدا سلامت رکھے پیر آصف علی گیلانی صاحب کو. انہوں نے ایک بہت مشکل مسئلہ میرا حل کیا تھا جب سال گزشتہ 26، 27 اور 28 ستمبر کو ہم اکٹھے ہوئے ہیں نیو یارک میں UNO کے اس اجلاس میں جس کا تذکرہ آپ نے سنا. 280 مذاہب کے اسکالر تھے اور مختلف عرب ممالک کے بھی نمائندے تھے. اتفاق ایسا ہے کہ در حسین کا یہ سب اکیلا نمائندہ تھا علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا. اور وہاں میں نے پیر آصف علی گیلانی سے درخواست کی کہ میری تقریر عربی میں ہوگی اور آپ انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے. چنانچہ جتنی دیر میں بولا عربی میں بولتا رہا اور اس کا ترجمہ یہ کرتے رہے اور ہر مذہب کے فرد نے، اسکالر نے اپنے اپنے مذہب کے پیشواؤں کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کسی نے رام چندر جی تو کسی نے گیتا کے ساتھ سیتا کا تذکرہ کیا، کسی نے مہاتما گوتم بدھ کا تذکرہ کیا. اسی طریقے سے سری لنکا سے آئے ہوئے ایک سادھو نے بڑے فخر سے رام اور لکشمن کا تذکرہ کیا اور ہر ایک اپنے اپنے پیشوا کی انفرادیت بیان کرتا رہا. غالباً نائجر کا تھا یا نائجیریا کا تھا، وہاں کا سفیر تھا. اس نے کھڑے ہو کر انگلش میں جب یہ میری تقریر کا ترجمہ کر رہے تھے تو پیر آصف علی سے کہا کہ معزز مقرر سے یہ پوچھیں کہ 280 مذاہب کے جتنے افراد یہاں جمع ہیں اور ہر ایک کو یہ فخر ہے کہ ان کا پیشوا، ان کا رہبر سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے، آپ کے پیشوا کی ان مذاہب کے اسکالرز میں جو یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے پیشواؤں میں کوئی ایسی خصوصیت بیان کی جائے جو باقی پیشواؤں میں نظر نہ آئے. آپ یقین کیجئے کہ میرے جیسے بہت کم پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہمالیہ سے بھی بلند اور وزنی یہ ایک قسم کا کوشچن تھا، لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر کہ جس امام کا دامن میرے ہاتھ میں ہے
میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ہماری ذات کے بارے میں بڑے سے بڑا مفکر تم سے کوئی سوال کر دے اور تمہارا ذہن چکرانے لگے تو ہوش و حواس کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنے پانا، مت چھوڑنا۔ میں جعفر صادق یقین دلاتا ہوں اپنے ماننے والوں کو کہ جب تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا تمہارے ذہن میں ہمارا ذہن کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ضمانت، یہ شیورٹی دنیا کے کسی رہبر نے پیش نہ کی جو میرے اس معصوم امام نے پیش کی۔ اپنے ماننے والوں سے کہا گھبرا نہ جانا، جب تمہاری زبان کام کرنا چھوڑ دے گی تمہاری زبان میں ہماری زبان کام کرنا شروع کر دے گی۔ اور اس فرمان کی یاد آتے ہی اس کے صدقے میں نے کہا پیر صاحب ترجمہ کر دیجئے میری اس گفتگو کا کہ 280 نہیں 2,80,000 مذاہب بھی ہو جائیں، 2,80,00,000 مذاہب بھی ہو جائیں تو میرے رہبر کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی مذہب کے پیشوا میں نہیں ملے گی کہ کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا پیشوا، کسی مذہب کا امام، کسی مذہب کا لیڈر اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہ ہو سکا سوائے میرے مولا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کی اسی مدح سے وہاں کے ججز کو توفیق ہوئی کہ انہوں نے جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا پہلا سرٹیفکیٹ مجھے دیا، اور اس ترجمانی کا صدقہ یہ ہے اہل بیت کی کہ پیر صاحب کو دوسرا نمبر ملا۔ پیر صاحب مجھے رستے میں چھیڑنے لگے، کہنے لگے محنت میں نے زیادہ کی، پہلے میں نے تقریر کی پھر تیری تقریر کا ترجمہ کیا، مگر مجھے دوسرے نمبر کا سرٹیفکیٹ ملا، تمہیں پہلے نمبر کا کیوں ملا؟ میں نے کہا یہ عیسائی ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ میرے دل میں وہ پہلا ہی پہلا ہے کہ جس کے لیے توجہ چاہتا ہوں، وہ پہلا ہی پہلا ہے کہ جس کے لیے ریڈیو اسٹیشن سے لے کر ٹی وی تک اور علماء سے لے کر ایک گانے والے تک گواہ ہیں کہ دمادم مست قلندر علی دا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہمارے دل میں دوسرے کی محبت ہے کہ ہمیں دوسرا نمبر ملا؟ میں نے کہا دوسرے کی محبت کا ہونا کون سی بری شے ہے، اس لیے کہ دوسرے نے بھی پہلے ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ کہنے لگے وہ کہاں؟ میں نے کہا لیجئے سن لیجئے، میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ میں نے ان کو دیا اور میں نے حضرت عمر کا فرمان سنایا جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ میں عمر ابن خطاب اعلان کرتا ہوں شریف ماں کا بیٹا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا دل سے اقرار نہیں کرتا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ بس اب اس سے زیادہ میں زحمت بھی آپ کو نہیں دوں گا، صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ پیر صاحب جیسا کہ فرما رہے تھے کہ کہاں کہاں ذکر علی نہیں ہوتا، کہاں کہاں ذکر حسین نہیں ہوتا۔ آپ یقین فرمائیے کوئی کونا دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں ذکر علی اور ذکر حسین نہ ہو، کوئی کونا، وہ زمین میں ہے یا آسمان میں۔ توجہ چاہتا ہوں اور جو کچھ کہوں گا پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ ارے بھائی اس دھرتی کا ایک ملک ہے ناروے، ناروے کا ہے نارتھ، ناروے کے نارتھ پر بورڈ لگا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا یہاں ختم ہے۔ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ناروے گئے ہوں یا جائیں کبھی،
تو میرا جملہ ذہن میں رکھیں گے اور اس بورڈ کے پاس جائیں گے. وہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی راتیں. کاش کے اگلے جہان اللہ ڈیرہ غازی خان کو اس نارتھ میں منتقل کر دے جہاں 6 مہینے کا دن ہو اور 6 مہینے تک آپ کو بٹھائیں وہاں. رات آئی نہیں وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی راتیں. اور وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا نا اینڈ آف دا ورلڈ کا، مجھ سے کہا گیا کہ آئیے اس کے پاس کھڑے ہو جائیے تاکہ ہم آپ کی تصویر کھینچیں. وہ تصویر بھی میرے پاس محفوظ ہے. میں وہاں گیا. مجھے اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے، میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھ کر اور زبان نے کتنی دفعہ درود پڑھا کہ جب میں اس بورڈ کے قریب گیا تو میں نے غور سے دیکھا کسی نے وہاں بال پوائنٹ سے لکھا ہوا تھا حسین منی و انا من الحسین. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں پر دنیا ختم ہو رہی تھی وہاں سے حسین کا ذکر شروع ہو رہا. اس لیے میں نے عرض کیا اور گیلانی صاحب نے بھی فرمایا کہاں کہاں یہ ذکر نہیں ہوتا. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں علی والے نہ ہوں اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں تذکرہ نہ ہوتا. البتہ پورے جغرافیہ کو پڑھ کر ذمہ داری سے کہتا ہوں ہر ملک میں علی والے ہیں، ہر ملک میں حسین والے ہیں. صرف ایک ملک ایسا ہے جہاں کا ہمیں ویزا نہیں ملتا، وہاں ہماری مجبوری ہم نہیں جا سکتے اور جانا تو چاہتے ہیں ہم، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جانے کی، مگر وہاں ہماری ممانعت کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی گھسنے ہی نہ دے تو ہم کیسے جائیں وہاں. اور وہ صرف ایک ملک ہے جسے کہتے ہیں جہنم. تو وہاں ہم نہیں، صرف وہاں نہیں ہے، باقی دنیا کے ہر کونے میں ہے. اور وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں، کس لیے جانا چاہتے ہیں، یہ میں اپنی زبان سے کیوں بیان کروں. یہ چچا غالب سے پوچھیں. مرزا غالب کا نام تو سنا ہے نا، اس سے پوچھیں وہ کیوں جانا چاہتا ہے وہاں. تو وہ بیچارہ کہتا ہے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکتا. اس لیے جانا. توجہ ہے میرے محترم سامعین. کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن علی والا وہاں بھی کوشش کرتا ہے کہ وہاں جائیں.